مائنڈ کیپسول میں خوش آمدید۔ آسان اردو میں کتابوں کا خلاصہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا مشن ہے نا، وہ ڈیوڈ جے شوارٹز کی کتاب دا میجک آف تھنکنگ بگ کے تیسرے حصے پر بات کرنا ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ حصہ میرے خیال میں سب سے اہم ہے کیونکہ اس میں خوف کو جڑ سے ختم کرنے اور اپنا اعتماد بحال کرنے کے اصول سکھائے گئے ہیں۔ صحیح، مطلب ہم اکثر سنتے ہیں کہ خوف کامیابی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لیکن میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ یہ بس ایک وہم ہے، ایک خیالی چیز ہے۔ یہی تو سب سے بڑی غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے کی۔ دیکھیں، مصنف بہت واضح الفاظ میں بتاتے ہیں کہ خوف کوئی خیالی بھوت نہیں ہے جسے بس نظر انداز کر دیا جائے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک بالکل حقیقی نفسیاتی بیماری ہے، جیسے کوئی جسمانی انفیکشن ہوتا ہے نا، بالکل ویسے ہی۔ اگر ایک زخم خراب ہو جائے اور آپ اس کا علاج نہ کریں تو ظاہر ہے وہ پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ بالکل، تو خوف کا انفیکشن بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے اور انسان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو مکمل طور پر کھا جاتا ہے۔ ارے واہ، مطلب اگر ہم اسے ایک حقیقی بیماری مان لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیماری کا علاج کیسے کیا جائے؟ کیا کوئی تھراپی درکار ہے یا کوئی دوا کھانی پڑتی ہے؟ اس کا علاج کسی کلینک میں نہیں ملتا۔ اس کا واحد علاج عمل ہے، یعنی ایکشن۔ کتاب میں دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی نیوی کے رنگروٹوں کی ایک بہت دلچسپ مثال ہے۔ وہ نیوی کے جوان جنہیں پانی سے ڈر لگتا تھا؟ ہاں، وہ نوجوان جنہیں پانی کا شدید خوف تھا۔ اب فوج نے انہیں بٹھا کر کوئی نفسیاتی لیکچر تو نہیں دیا کہ دیکھو پانی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سیدھا ان نوجوانوں کو ڈائیونگ بورڈ کے بالکل آخری کنارے پر کھڑا کیا اور زبردستی پانی میں دھکا دے دیا۔ مطلب کوئی وارننگ نہیں، سیدھا پانی میں؟ سیدھا پانی میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ پانی میں گرے اور انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے، ان کا برسوں مرانا خوف چند سیکنڈوں میں غائب ہو گیا۔ یہ تو کمال ہے۔ مطلب جب وہ ڈائیونگ بورڈ پر کھڑے ہوں گے اور بس انتظار کر رہے ہوں گے، تب تو خوف سب سے زیادہ عروج پر ہوگا۔ بالکل، انتظار خوف کو پالتا ہے۔ جب انسان صرف سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کا دماغ اسے مفلوج کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ حرکت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، دماغ کا فوکس فوراً بچاؤ کی طرف چلا جاتا ہے اور خوف کا سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی عمل نہ کرنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی انسان ایک اندھیرے کمرے میں کھڑا ہو کر دیواروں کے سایوں کو بھوت سمجھ کر ڈر رہا ہو۔ 100% درست تشبیہ ہے یہ۔ اور جتنا زیادہ دیر وہ وہاں کھڑا رہے گا، وہ سائے اتنے ہی بھیانک ہوتے جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ عمل کرتا ہے، یعنی اس کمرے کی لائٹ کا سوئچ آن کرتا ہے، تو سب کچھ صاف نظر آنے لگتا ہے اور ڈر غائب ہو جاتا ہے۔ روشنی حقیقت دکھاتی ہے۔ اسی حوالے سے کتاب میں ایک 40 سالہ ایگزیکٹو کی کہانی بھی ہے جسے ہر وقت اپنی نوکری چلے جانے کا ڈر کھائے جاتا تھا۔ ہاں، میں وہ پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ شاید اس نے اس شدید ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے نوکری چھوڑ دی ہوگی۔ زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، وہ خوف سے بھاگتے ہیں، لیکن وہ ایگزیکٹو بس خاموشی سے امید لگائے بیٹھا تھا کہ حالات خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ پر محض امید رکھنا کافی نہیں ہوتا نا۔ تو پھر اس کا علاج کیا نکلا؟ اس نے امید کے ساتھ 2 عملی قدم اٹھائے۔ پہلا یہ کہ اپنی موجودہ کمپنی میں اپنے ماتحتوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے نئے طریقے سوچے اور اپنائے۔ اچھا، اور دوسرا قدم؟ اور دوسرا قدم یہ کہ اس نے مارکیٹ میں خاموشی سے متبادل نوکریاں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ ارے زبردست! مطلب ان 2 قدموں سے اس کے اندر حالات کو کنٹرول کرنے کا احساس واپس آ گیا۔ بالکل، اسے ہم سینس آف ایجنسی کہتے ہیں۔ جب اس نے عمل کیا تو اس کے دماغ کو پیغام گیا کہ وہ حالات کے رحم و کرم پر نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی پیدائشی طور پر پر اعتماد نہیں ہوتا۔ اعتماد ہمیشہ عمل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ خیر، یہ بیرونی عمل تو مجھے سمجھ آ گیا، لیکن ایک بات بتائیں، ان اندرونی وسوسوں کا کیا کریں؟ وہ جو دماغ کے اندر ایک آواز ہر وقت کہتی ہے کہ یہ تم سے نہیں ہو پائے گا۔ اس اندرونی آواز کو سمجھنے کے لیے مصنف نے انسانی ذہن کی ایک بہت شاندار مثال دی ہے۔ انہوں نے دماغ کو ایک مائنڈ بینک کہا ہے۔ مائنڈ بینک؟ یعنی ذہن کا بینک، جہاں ہم پیسے کی جگہ خیالات جمع کرتے ہیں؟ جی بالکل، انسان روزانہ جو کچھ سوچتا ہے وہ اس بینک میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی نیا کام شروع کرنے لگتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پر اپنے اس مائنڈ بینک کے کیشیئر کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا۔
اور اس کیشیئر سے کہتے ہیں کہ ذرا بتانا کہ کیا میں یہ نیا پروجیکٹ سنبھال سکتی ہوں؟ بالکل، اور وہ کیشیئر ایک بہت ہی وفادار ملازم ہے۔ وہ وہی فائلیں نکال کر لائے گا جو ہم نے وہاں جمع کیے ہوں گی۔ اگر کسی نے زندگی بھر اپنی ناکامیوں کی یادیں جمع کی ہیں تو وہ کیشیئر ناکامیوں کی پوری فہرست ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ ہاں، وہ یاد دلائے گا کہ پچھلی بار بھی تم ناکام ہوئے تھے، لوگ تم پر ہنسے تھے۔ مصنف نے ایک ماہر نفسیات کے حوالے سے یہ بھی بتایا ہے کہ لوگ کس طرح اپنی بری یادوں کو سوچ سوچ کر ذہنی افریت یعنی مینٹل مونسٹرز بنا لیتے ہیں۔ مینٹل مونسٹرز مطلب چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دینا۔ بالکل، جیسے باس نے کسی میٹنگ میں ہلکی سی تنقید کر دی۔ اب اگر انسان سارا دن اور رات سونے سے پہلے اسی ایک جملے کو دماغ میں دہراتا رہے گا تو وہ جملہ بینک میں اپنی جڑیں اتنی گہری کر لے گا کہ اگلی صبح باس کا سامنا کرنا ناممکن سا لگے گا۔ اوہ، یہ تو بہت خطرناک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں سونے سے پہلے صرف مثبت خیالات اور اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ 100%۔ مثبت سوچ اعتماد پیدا کرتی ہے اور منفی سوچ خوف کو جنم دیتی ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بہت بڑا عملی مسئلہ آ جاتا ہے۔ جب انسان پہلے ہی شدید ذہنی دباؤ میں ہو تو اس کے لیے زبردستی مثبت خیالات نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی مصنوعی سا عمل لگتا ہے نا؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ شروع میں یہ عمل بالکل مشینی اور مصنوعی ہی ہوتا ہے۔ مطلب زبردستی سوچنا پڑتا ہے؟ ہاں، جیسے ہی کوئی منفی خیال آئے، ذہن کو فوراً ایک سخت مینیجر کی طرح حکم دے کر مثبت یادوں کی طرف موڑنا پڑتا ہے۔ یہ ایک شعوری کوشش ہے جسے بار بار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ عادت بنتی ہے۔ اچھا، چلے اندرونی خیالات کی تو سمجھ آ گئی۔ اب اگر ہم ذہن کے بینک سے باہر نکلیں تو معاشرے میں سب سے بڑا خوف کون سا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا خوف سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بالکل، لوگوں کا خوف اور پکڑے جانے کا خوف۔ ہم دوسروں کے ظاہری رتبے اور کامیابی سے اس قدر مروب ہو جاتے ہیں کہ اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ اس پر وہ فوج کے انڈکشن سینٹر والی مثال مجھے بہت مزے کی لگی۔ ارے ہاں، وہ تو کمال کی مثال ہے۔ ایک شخص بھرتی کے مرکز میں طبی معائنے کے لیے جاتا ہے، جہاں سب کو بغیر کپڑوں کے قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ہاں، اور اس نے دیکھا کہ جب سب لوگ بغیر کپڑوں کے تھے تو ان میں فرق کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون بڑا بینکر ہے اور کون معمولی کلرک۔ بالکل، کیونکہ ظاہری لباس اور خول کے بغیر تمام انسانوں کی بنیادی ضروریات، جذبات اور ڈر ایک جیسے ہیں۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ کسی دوسرے انسان سے بلا وجہ ڈرنے کی کوئی منطق نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ خود پر یقین رکھنے سے اعتماد بڑھتا ہے اور دوسروں کو ان کے درست مقام پر رکھنے سے ان کا خوف ختم ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو کتاب میں ہے وہ ہے احساس جرم۔ گلٹ، ہاں، یہ ایک ایسی دیمک ہے جو اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ غلط کام کرنے سے ضمیر پر جو بوجھ پڑتا ہے وہ اعتماد کا قاتل ہے۔ جیسے وہ طالب علم پال کی کہانی تھی، اس نے امتحان میں نقل کر کے اے گریڈ تو لے لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے احساس جرم نے اس کا اعتماد مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ وہ لوگوں سے نظریں چرانے لگا۔ ہاں، مجھے تو یہ احساس جرم بالکل لیپ ٹاپ میں چلنے والے کسی خفیہ وائرس کی طرح لگتا ہے۔ وائرس؟ وہ کیسے؟ مطلب آپ بظاہر لیپ ٹاپ پر کوئی عام سا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ وائرس پس منظر میں چلتا رہتا ہے اور خاموشی سے انسان کی تمام توانائی یعنی اس کے اعتماد کی بیٹری کو نچوڑ لیتا ہے۔ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اتنا تھکا ہوا اور خوفزدہ کیوں ہے۔ یہ بہت ہی شاندار تشبیہ ہے۔ جب تک ہم اس وائرس کو ختم نہیں کریں گے، ہمارا سسٹم یعنی ہمارا اعتماد کبھی ٹھیک سے کام نہیں کرے گا۔ اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ درست کام کرو تاکہ ضمیر مطمئن رہے۔ بالکل۔ اچھا، نظریاتی باتیں تو بہت ہو گئیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا روزمرہ زندگی میں کوئی ایسے جسمانی طریقے ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنا ذہنی اعتماد بحال کر سکیں؟ جی بالکل۔ مصنف کا ماننا ہے کہ اعتماد سے سوچنے کے لیے پہلے اعتماد سے کام یعنی ایکٹ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اعتماد بڑھانے کی 5 روزمرہ کی مشقیں بتائی ہیں۔ زبردست۔ تو پہلی مشق کیا ہے؟ پہلی مشق ہے اگلی نشست پر بیٹھنا، یعنی فرنٹ سیٹر بننا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کلاس میں یا میٹنگ میں لوگ پیچھے چھپ کر بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ ہاں، تاکہ کوئی ان سے سوال نہ پوچھ لے۔ میں خود بھی اکثر یہی کرتی تھی۔ یہ پیچھے بیٹھنا دراصل خوف کی علامت ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آگے بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔
اس سے آپ کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے اور خود بخود اعتماد آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری مشق؟ دوسری مشق ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، میک آئی کانٹیکٹ۔ مطلب نظریں نہیں چرانی چاہیے؟ بالکل نہیں۔ نظریں چرانے کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کے اندر احساس جرم ہے یا پھر آپ خود کو سامنے والے سے کمتر سمجھ رہے ہیں۔ آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا برابری اور سچائی کی نشاندہی کرتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا اصول تو بڑا ہی دلچسپ ہے کہ 25% تیز چلنا چاہیے، عام لوگوں کی نسبت تیز چلنا۔ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مایوس انسان کیسے قدم گھسیٹ کر چلتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان جان بوجھ کر اپنی رفتار 25% بڑھا دیتا ہے تو اس سے ایک خاص مقصد اور توانائی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ تیز قدمی دماغ کو ایک پازیٹو سگنل بھیجتی ہے۔ ارے واہ! تو چوتھا اصول کیا ہے؟ چوتھا ہے اپنی بات کہنا، یعنی اسپیک اپ۔ میٹنگز میں یا محفل میں اکثر لوگ ڈر کے مارے خاموش رہتے ہیں کہ کہیں میری بات بے وقوفانہ نہ لگے۔ ہاں، وہ سوچتے ہیں کہ بس چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ لیکن یہ خاموشی اعتماد کو گرا دیتی ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو ہر دفعہ آپ کے اندر کا خوف تھوڑا سا ٹوٹتا ہے۔ بالکل۔ اور اب آخری اصول؟ مصنف کہتے ہیں کہ بڑی مسکراہٹ دیں۔ جی ہاں، بڑی مسکراہٹ خوف کو کھا جاتی ہے۔ انہوں نے اس شخص کی مثال دی جس کی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر لگی۔ ہاں، اب ایسی صورتحال میں تو انسان کو شدت غصہ آتا ہے نا؟ بالکل، لیکن اس شخص نے باہر نکل کر غصہ کرنے کے بجائے ایک بڑی سی مسکراہٹ دی، اور اس کی اس ایک مسکراہٹ نے سامنے والے کے غصے اور لڑائی کے ارادے کو وہیں ختم کر دیا۔ لیکن ایک بات بتائیں، جب انسان اندر سے شدید غصے میں ہو یا ڈرا ہوا ہو تو اس وقت مسکرانا تو بہت ہی نقلی اور مصنوعی محسوس ہوتا ہے نا؟ ایسا لگتا ہے ہم اداکاری کر رہے ہیں۔ یہ الجھن بالکل درست ہے۔ شروع میں یہ عمل واقعی نقلی اور میکینیکل ہوتا ہے، لیکن اسے اس طرح سمجھیں جیسے سردیوں کی صبح گرم لحاف سے نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اوہ، بہت مشکل، دل ہی نہیں کرتا باہر آنے کو۔ لیکن جب انسان زبردستی ایک جھٹکے سے لحاف پھینک کر باہر نکل آتا ہے تو چند سیکنڈز بعد کیا ہوتا ہے؟ سردی کا وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، جسم حرکت میں آ جاتا ہے۔ بالکل، مسکراہٹ بھی ایسی ہی ہے۔ جب آپ زبردستی چہرے کے پٹھوں کو مسکراہٹ کے لیے کھینچتے ہیں تو یہ زبردستی کا عمل آپ کے اندر کی حقیقی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ آپ کا دماغ مان لیتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ واہ، سردیوں کے لحاف والی مثال سے تو پوری بات شیشے کی طرح صاف ہو گئی۔ مطلب جسم کو حرکت دو، دماغ خود بخود اس کے پیچھے چلے گا۔ جی بالکل، یہی اس سارے حصے کا نچوڑ ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری زبردست گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے سیکھا کہ خوف واقعی انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کا علاج صرف اور صرف فوراً عمل کرنے میں ہے۔ انتظار ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ مثبت سوچ اور خود پر یقین ہی اصل اعتماد کی کنجی ہے۔ بالکل، اور جسمانی حرکات کو بدل کر ہم اپنی ذہنی حالت کو بدل سکتے ہیں۔ زبردست۔ تو سننے والوں کے لیے اگلے حصے میں ہم سیکھیں گے کہ آخر بڑا سوچنا یعنی تھنکنگ بگ کیا ہوتا ہے اور ہم اسے کیسے اپنا سکتے ہیں۔ وہ ایک بہت ہی کمال کا موضوع ہونے والا ہے۔ بالکل۔ تو پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ آج وہ کون سا ایک کام ہے جس کے کرنے سے انسان کو سب سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اسی کام کو آج ہی بس کر گزرنا اس بڑی کامیابی کی چابی ہو جس کا برسوں سے انتظار کیا جا رہا ہے؟ تو بس جائیے اور فوراً عمل کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔